بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ الہی آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت شکر ہے، کروڑہا بار اس کا شکر کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی نعمت دی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اتنے اچھے ماں باپ دیے جو ہماری قرآن کی تعلیم کے لیے اور ہمیں قرآن سکھانے کے لیے اتنے زیادہ خواہش مند اور کوشش کرنے والے، اور جنہوں نے ہمیں ایسی جگہوں تک پہنچایا جہاں ہم صحیح طریقے سے نہ صرف یہ کہ ناظرہ قرآن پڑھ سکیں بلکہ ہم اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی لے سکیں، ہم اس ماحول سے سیکھ سکیں، ہم تجوید القرآن پڑھ سکیں اور جو سب کچھ آپ یہاں الحمدللہ سیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں اپنی ساری ٹیم کا، اور آپ سب اپنے استادوں کا شکریہ ادا کریں جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے دن اور رات اس محنت کو فی سبیل اللہ کر رہے ہیں۔ اور ہماری نیت صرف اللہ کی رضا ہے، اور ہم اس سب کا نہ ہم کوئی شکریہ چاہتے ہیں اور نہ ہم کسی سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ شام میں کوئی انچارج بھی نہیں ہے۔ دن میں تو ہوتا ہے نا، میڈم آ گئی، جو بھی کچھ کر رہا ہو تو فٹافٹ سے بولتے ہیں، لیکن میں کہتی ہوں کسی انسان کے خوف کے لیے نہ کریں، نہ کسی انسان کو دکھانے کے لیے کریں، نہ خواہ وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، ہمیں تو، اور نہ ہی کسی سے تعریف کے لیے کریں۔ ہم سب لوگ یہ سارا کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ مارننگ سٹاف کو تو ظاہر ہے کہ بہت چیک اینڈ بیلنس ہوتا ہے ان کا، لیکن ایوننگ کا سٹاف جس ڈیڈیکیشن سے، جس لگن سے، جس ریگولیرٹی سے آپ سب کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور جتنی محبت سے وہ آپ بچوں کو پڑھا رہے ہیں، میں کہتی ہوں اللہ کا شکر ہے، اور اس کے بعد ہم ان سب کے شکر گزار ہیں۔ آج میں اس شکر کے بعد تھوڑی سی بات کروں گی کہ ہم سب جو قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، ہمیں اس سلسلے میں کتنی محنت کرنی چاہیے، اور پہلے دور کے نیک لوگوں نے کتنی زیادہ محنتیں کی اور کتنی کوششیں کی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا، اور ان کے علم تو صرف قرآن سیکھنے اور حدیث کے تھے نا، ہماری طرح اسکولوں اور کالجوں کی پڑھائیاں تو اس وقت نہیں ہوتی تھی، صرف دین کا علم سیکھنے کے لیے میں نکلا، اور مسلسل 7 سال میں علم حاصل کرتا رہا، اور جب علم حاصل کر لیا تو 7 سال کے بعد آ کے اپنے والدین کو ملا۔ 7 سال تک اپنے پیرنٹس کو، اپنے والدین کو نہیں ملے اور گھر نہیں گئے، مسلسل علم حاصل کیا۔ ہم اتنی محنت کر سکتے ہیں؟ ہم اتنی قربانی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ذرا
پہلے دور کے نیک لوگوں نے اور ہمارے محدثین نے، اور ان لوگوں کی محنتیں تھیں کہ ہم تک قرآن پہنچا۔ حافظ ابن طاہر مقدسی کہتے ہیں کہ جب وہ طالب علمی کے لیے نکلے، اور آپ دیکھیں کہ اس وقت کوئی دور دور کے سفر، اور وہ پیدل اور اونٹوں پر، اور کوئی سڑکیں نہیں ہوتی تھیں، کوئی ایسے ادارے نہیں بنے ہوئے تھے، کوئی پنکھی اور لائٹیں نہیں ہوتی تھیں، مسجد کے صحن میں بیٹھ کے یا درخت کے نیچے بیٹھ کے پڑھنا ہوتا تھا۔ استاد کے پاس جاتے تو کتابیں اپنی ساتھ لے کر جاتے، تو وہ کہتے ہیں کہ گرمی ہوتی، میں اپنی کمر پر کتابیں اٹھا لیتا، اور اتنی شدید مشقت، اتنی گرمی، پیدل کا سفر، یہاں تک کہ مجھے پیشاب میں خون آنے لگ گیا۔ اتنی گرمی تھی اور اتنا بوجھ اور اتنا چل چل کے اتنی مشقت اٹھائی کہ پیشاب کی جگہ خون آنے لگ گیا۔ خطیب تبریزی رحمہ اللہ کہتے ہیں، میں اپنی کمر پر کتابیں اٹھا کر چلتا، اور گرمی اور پسینے کی وجہ سے میری کتابیں گیلی ہو جاتی، جن کو بعد میں دھوپ پہ رکھ کے سکھانا پڑتا تھا، اتنا پسینہ آتا۔ ہم سب بہت گرمی، ٹھنڈا پانی، پنکھے، لائٹ نہ ہو تو ایسے، آپ سوچیں ذرا کہ پہلے دور کے لوگوں نے کتنا کام کیا۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں رحمہ اللہ، شروع میں غربت کے حالات تھے، بہت غربت تھی۔ علم حاصل کرتا تو فاقے ہو جاتے، یعنی یا تو مزدوری کرتا تو کوئی روٹی مل جاتی، اور جس دن علم حاصل کرتا مزدوری نہ کرتا تو اس دن میں بھوکا رہتا۔ میں نے سوچا کہ کوئی ایسی مزدوری کروں جو رات کو ہو تاکہ کما بھی لوں اور پڑھ بھی لوں۔ سوچیں ذرا، کہتی ہیں میں سارا دن پڑھتا، شام کو اونٹنیوں کے اڈوں پر چلے جاتا، جہاں اونٹوں کا اڈا یا جیسے ہمارے بس سٹاپ ہوتے ہیں وہاں کوئی سفر کے لیے جو ہوتا، مسافروں کے سامان اٹھا کر میں اونٹوں پر لاتا، جیسے ہمارے ہاں لوڈر پہ ڈبے رکھنے ہیں، اتارنے ہیں، سامان چڑھانے اتارنے کا۔ میں یہ کام کرتا، جو لوگ سامان رکھ رہے ہوتے میں انہیں جا کے کہتا میں آپ کی مدد کر دوں، میں آپ کا اونٹ پہ سامان چڑھا دوں، تو لوگ کہتے ٹھیک ہے چڑھا دو، اور میں انہیں کہتا میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ پھر جب میں ان کی مدد کرتا پھر وہ بدلے میں مجھے اجرت دے دیتے، اور کبھی میں لوگوں کے سامان کو اونٹوں سے اتارتا اور کبھی چڑھاتا، اور جو 2-3 درہم مجھے ملتے میں ان سے ایک وقت کی روٹی لے کے کھا لیتا اور سارا دن پڑھتا۔ اس وقت دنیا یہ نہیں جانتی تھی کہ دوسروں کے بوجھ کو اپنے سر پر اٹھانے والا یہ بچہ بڑا ہو کر امام احمد بن حنبل بنے گا۔ محدث تھے، حدیث کی کتاب لکھی، انہوں نے ایک پوری فقہ ہے، جیسے 4 فقہ ہیں، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنفی اور فقہ حنبلی۔ دنیا کو یہ نہیں پتا تھا جو بچہ اتنی محنتیں کر رہا ہے کل یہ اتنا بڑا عالم اور استاد بنے گا کہ دوسروں کو فقہ سکھائے گا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں میرا ایک دوست تھا، اس نے مجھے آفر کی کہ آپ یہ سامان اٹھانے کرنے کا، جیسے ہوتے ہیں نا دوست ہوتے ہیں آپس میں کلاس میں، وہ تھوڑا امیر ہوگا، تو اس نے کہا کہ آپ یہ نہ کرو تو میں آپ کو کھانا کھلا دیا کروں گا۔ کہتے مجھے اچھا نہ لگا کہ میں ایک وقت کا بھی کھانا کسی سے لے کر کھاؤں۔ میں نے کہا نہیں، مجھے تمہاری آفر قبول نہیں ہے، مجھے تم سے کچھ نہیں لینا۔
میں نے کہا، اس نے کہا اچھا مجھے 2 کتابوں کی ضرورت ہے. اس وقت کوئی ایسے پرنٹنگ پریس نہیں تھے نا، چھاپے خانے تھوڑی تھے کہ کتابیں چھپی چھپائی مل جائیں. اس نے کہا مجھے 2 کتابوں کی ضرورت ہے، تم ایسا کرو کہ رات کو بیٹھ کے مجھے کتاب لکھ دو، میں اس کی اجرت میں تمہیں کھانا دے دوں گا. کہنے لگے، میں نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے، یہ منظور ہے. اور اس طرح میں نے کام چھوڑ کر اس کی کتابیں لکھنی شروع کی. میں جیسے مجھے وقت ملتا میں فارغ وقت میں کتابیں لکھتا، اس سے مجھے کچھ پیسے مل جاتے، اس سے میں اپنا روٹی خرید لیتا، اور اس طرح میرا پیٹ بھرنے کا سامان ہونے لگا. آج ہے ایسے طالب علم کو اتنی محنت کرے کہ دن میں پڑھیں اور شام کو مزدوری کر لیں، اور کوئی کتاب لکھ سکتا ہے؟ ہماری لکھائیاں اتنی گندی ہیں کہ کوئی پڑھ بھی نہیں سکتا، تو کوئی ہم سے کیا لکھوائے گا کتاب. اس دور میں خطاطی کرتے، ان کی لکھائی اتنی اچھی ہوتی، لوگ ہاتھ سے کتابیں لکھتے تھے. آپ سارے بچوں نے آج سے کوشش کرنی ہے اپنی لکھائی اچھی کریں، لازمی طور پر اچھا لکھنا سیکھیں. اور میں آپ کو بتاؤں، میں نے کتاب پڑھی دارالسلام، ایک بہت بڑا ادارہ ہے انٹرنیشنل، سب سے زیادہ صحیح اوتھینٹک خوبصورت صفحے، خوبصورت جلدیں، سب سے اچھی کتابیں دنیا کی ہر زبان میں دارالسلام سے چھپتی ہیں. اور ان کے جو بنانے والے ہیں اس ادارے کو، عبد المالک مجاہد ان کا نام ہے. ان کی میں نے کتاب پڑھی تو انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان میں لاہور کے قریب ایک چھوٹی جگہ ہے کیلیاں والا، اس کے رہنے والے تھے، اور وہ حدیث لکھتے تھے، ہاتھ سے حدیث لکھتے تھے. اور یہ لکھتے لکھتے وہ اتنا اچھا، لوگ کوشش کرتے تھے کہ ان سے حدیث لکھوائیں، کیونکہ ان کے لکھے میں غلطی نہیں ہوتی تھی. ہم تو کسی کو کچھ لکھنے کو دے دیں نا تو بعد میں 10 غلطیاں ہوتی ہیں، کی کو لکھا ہوا ہے، کو لکھا ہوا ہے، لفظ غلط لکھے ہوئے ہیں، تعداد کا لفظ غلط لکھا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں نہ میری املا کی غلطی ہوتی تھی، نہ میری عربی کتابت کی غلطی ہوتی تھی. لوگ دور دور سے مجھ سے آ کے حدیث لکھواتے، کتابیں لکھواتے، کتابوں کے گرد حاشیے لکھواتے. ایسے ہی اللہ کا کرنا ہوا کہ وہ سعودیہ چلے گئے، اور وہاں پر وہ کہتے ہیں بہت تگ و دو کے بعد ریاض کے کسی مدرسے میں سندیں لکھنی تھی. سند جو فارغ التحصیل بچوں کو سند دینی ہوتی ہے، ان سندوں پر ان بچوں کا نام اور ولدیت اور گریڈ لکھنا تھا. میں نے وہ لکھے. مدرسے کے منتظمین کو اتنی میری لکھائی پسند آئی اور اتنا میرا لکھنے کا انداز پسند آیا کہ انہوں نے مجھے مستقل رکھ لیا. اور پھر اور مدرسے میں، پھر اور جگہ پر، پھر اور پڑھتے بڑھتے آپ سوچیں ذرا، دارالسلام کی بنیاد رکھ لی. ایک انسان کی کامیابی کا سفر اس کے اچھا لکھنے سے ہوا. آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ سارے بچوں نے آج سے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے بہت اچھا لکھنا ہے. سمجھیں، اس سے آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم.